اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس عظیم رات کے اندر ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ایک گھر
पूछ लेता है मीलाद क्या है। मीलाद का मतलब होता है पैदा होना। क्या मतलब होता है इसका? आप बोलते जाएंगे मामला समझ आता जाएगा। मीलाद का मतलब क्या है? पैदा होना। अब जो ये कहे कि मीलाद करना शिर्क है, हमने कहा मीलाद का मतलब है पैदा होना। अल्लाह शिर्क से पाक है। अल्लाह शिर्क
صوفی کا کلام، نہ کسی بابے کا کلام، پڑھ رہا ہوں اللہ کا کلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اے میرے بندے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب کسی کو کہا جاتا کہ اے بندے تیرے گھر میں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے تو کیا ہوتا؟ فرمایا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غصے میں تمام ہو جاتا کہ میرے گھر میں یہ لعنت آ گئی۔ اور تو اور میرا نبی سونا نبی اب نبی کی زبان سے سنو، کیونکہ سارے نبی کی زبان سارے واسطے قرآن، اسے اور نہ بیان چنگا لگتا نہیں، بلکہ وہ آسی کہتا ہے کہ کخ سوار رنگ شری اندر تے اسا ٹھنڈا ہوگی چک دکھیا اینا ساری چیزاں نالو گلا سجن دیا بٹھیا۔ میرا سونا نبی آپ بیٹھے ہیں، ایک صحابی آیا روتا ہوا چیختا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں، اب صحابہ کا مجمع ہے، آگے رونے لگا چھالے مار کے، میرے نبی نے یہ اللہ والا ہاتھ اٹھایا اور اس صحابی کے سینے پہ رکھا، فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ مال برباد ہو گیا، اولاد مر گئی، کیا ہوا؟ کہنے لگا آقا اگر مال تباہ ہو جاتا دکھ نہ ہوتا، اولاد اپنے آپ مر جاتی دکھ نہ ہوتا، صدقے تیرے مغنی میرے۔ تو میرے والد نے کہا کہ صحیح کو دنیا کے حال تو کچھ ایسا گواہی بھر دی تسوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب درد ہو، جب تکلیف ہو اور یار مل جائے، بس سہارا مل جائے، بندے کو سکون آ جاتا ہے۔ اب نبی پاک نے پوچھا میرے صحابی یہ تو بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا آقا، کیا کہا آقا؟ محبوب والدعا کے مکھڑے والے، علم نشرہ کے سینے والے، حامی کی کنڈل والے، یہ اللہ کے پیارے ہاتھ والے، وما ينطق عن الهوى کی زبان والے۔ کہا میرے مدنی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی تھی، میرے اوپر شیطان کا غلبہ تھا، آقا میں بیٹی کو 6 سال تک پالتا رہا، جب وہ بڑی ہوئی میں نے کہا میں اسے زندہ درگور کروں گا۔ یہ نبی کی آمد سے پہلے میلاد کے آنے سے پہلے عورت کا حال کیا تھا؟ کہا آقا میں اسے پالتا رہا، میں نے کہا جب بڑی ہو جائے گی میں اسے زندہ مٹی میں دفناؤں گا، آقا میں 6 سال تک پالتا رہا۔ اے مدینے والے جب وہ بڑی ہوئی میں نے ایک دن رسی اٹھائی، کسی اٹھائی اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور جنگل میں لے گیا، آقا میں گلا کھودتا تھا، میری پیشابی میں پسینہ آتا تھا، وہ اپنے نرم نرم ہاتھوں سے اپنے دوپٹے سے میرے
لیکن جب اپنا یار بھیجا، جب آمینہ کا لال بھیجا، جب محبوب پروردگار بھیجا، جب امام الانبیاء کو بھیجا، جس رات میں آج ہم بیٹھے ہیں، تو رب نے قرآن میں فرمایا، کس نے فرمایا؟ قرآن میں فرمایا لقد من اللہ، کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ لوگوں، میں نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، جنت بنائی، احسان نہیں کیا، لیکن جب آمینہ کا لال بھیجا میں نے احسان کیا۔ اب جب احسان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا۔ کھا پی کر بھاگ جانا چاہیے۔ اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جب احسان ہو، اگر احسان رب کی طرف سے ہو، اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ کیا کی جائے؟ اس کی حمد و مولا کی تیرا کرم ہے، یہ تیری عطا ہے، تو نے دی ہے، اے مولا تو نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے، تو نے اپنی اس نعمت کو عطا کیا ہے۔ بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، یہ احسان کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا، اگر احسان بندے کی طرف سے ہو تو بندے کی تعظیم کی جائے۔ کیا کی جائے؟ تیسرا، جو نعمت ملے، جو کیا ملے؟ نعمت ملے، اس نعمت کا چرچا عام کر دیا جائے۔ اب چرچا کیا ہے، ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر لیں۔ چرچا یہ ہے تونا تونا، کوچا کوچا، نگری نگری، نبی کا ایسے میلاد کرو، ذکر کرو کہ ہر در و دیوار کو پتہ چل جائے حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نعتیں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا میلاد کا معنی کیا ہے؟ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کعبے کو عزت ملی میلاد کے صدقے، ماں باپ کو عزت ملی، ماں کو پیروں تلے جنت ملی میلاد کے صدقے، بیٹی کے سر پہ رحمت کی تاج آئی میلاد کے صدقے۔ اور تو اور آج میرے نبی کا نام نہ ہوتا، پہلی امتیں گناہ کرتی، چہرہ بدل جاتا، شکلیں بدل جاتی تھی۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، آج ہم غلطی کرتے ہیں، چہرہ نہیں بدلتا، وجہ کیا ہے؟ آواز آ گئی کہ یہ تیرا کمال نہیں، یہ منہ
पूरी आप नात का तर्जमा सुने, आपका ईमान कामिल हो जाएगा। अब तर्जमा क्या है? साहबी कहता है वअहसनु मिनका लम तरकत ऐनी, वअहसनु मिनका लम तरकत ऐनी, मेरे बदली तेरे जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं। मर गए दो मौलवी जो कहते हैं नबी हमारे जैसा, सहाबी कह रहा है मेरे बदली वअहसनु मिनका लम तरकत ऐनी, हमने आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। देखा कैसे हो किसी मां ने चाहा ही नहीं। आगे कहा खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन, आका मुझे तो ये यकीन है खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक फरमाया, ऐब से पाक फरमाया। ना इल्म की कमी आप में, ना सूरत में हुस्न की कमी, फरमाया हुस्न भी कामिल है, सीरत भी कामिल है, जमाल भी कामिल है, कमाल भी। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा, मेरे बदले मुझे तो यूं लगता गया है कि आप कहते गए हो रब सजाता गया है। अब ये क्या है? ये नात है जो एक सहाबी सहाबा के सामने खड़ा होकर अल्लाह के नबी की बारगाह में अकीदत के फूल उछाल कर रहा है। और याद रखें ये मीलाद है, और इसी मीलाद की बरकत से हर बंदे का घर आबाद है। सवाल ये आता है कि कहीं रब ने ये भी फरमाया है खुशी मनाओ? सवाल है। अल्लाह का कुरान हमारा ईमान, फरमाया कुल, या फरमाया कुल, जहां भी कुरान पाक में कुल आए इसका मतलब ये होता है ऐ मदनी तू बोल। क्या है? ऐ मदनी तू बोल। कुल बिफज़लिल्लाह, जब अल्लाह का फजल हो, तब क्या हो? बोलो ना। अल्लाह का फजल। ये अल्लाह का फजल क्या है? सेहत ये भी अल्लाह का फजल है, रिस्क मिल जाए अल्लाह का फजल है, औलाद मिल जाए अल्लाह का फजल है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, और फरमाया कि जब उसकी रहमत हो, जब उसकी क्या हो? बेटी भी रहमत है, बेटी जिस घर में आए उसके लिए रहमत है, बारिश भी रहमत है, रिज्क भी रहमत है। सबसे बड़ी रहमत इस कायनात में क्या है? आओ अल्लाह का कुरान, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी रहमत मोहम्मद अरबी की जात है। सबसे बड़ी अता, सबसे बड़ा फजल ये अल्लाह की अता है। और रब ने कुरान में फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब अल्लाह का फजल हो और अल्लाह की रहमत हो, क्या करो? फरमाया फलियफ़रहू, खुशियां मनाओ। अब खुशी ये है कि मस्जिद में आओ, खुशी ये है नवाफिल पढ़ो, खुशी ये है नमाजें पढ़ो, खुशी ये है अल्लाह का कुरान पढ़ो, खुशी ये है रब का रहमान राज़ी हो जाए। आखिरी बात, हम मिलाद मनाते हैं, विसाल नहीं मनाते। सवाल आता है कि ये विसाल